ہر بندہ یہ جانتا ہے ماہ ربیع نور شریف کا جب چاند نظر آ جائے کچھ چہرے کھل اٹھتے ہیں، کچھ پہلے سے بھی زیادہ مرجھا جاتے ہیں، کچھ چہروں پر تازہ گلاب کی جو پنکھڑیاں ہوتی ہیں نا، جب وہ کھلتا ہے اور اس کی جو مہک اٹھتی ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، پیر صاحب دیکھیں تو ان کا دل بھی دل جائے، علامہ صاحب دیکھیں ان کا دل بھی کرے یار اس پھول کو توڑوں اور اپنے منہ کے قریب لا کر اس کی خوشبو اور اس کا نظارہ کروں. ہاں تو یوں آل سنہ و جماع کے خواہ وہ بچے ہوں، خواہ وہ بوڑھے ہوں، خواہ وہ جوان ہوں، خواہ وہ مستورات ہوں، پردہ دار عورتیں ہوں، ہر کسی کا چہرہ کھل کھلا اٹھتا ہے. کس بات پر؟ کہ آمنہ کے لال آ گئے، عبداللہ کے چاند آ گئے، ماہ مدینہ کی جلوہ گری ہو گئی، موسم بہار آ گئی، صبح بہاراں کا جشن منا رہے ہیں. اور کچھ بدبخت ایسے ہیں وہ اپنے ابا حضور کی اس طریقے پر چلتے ہوئے آج بھی ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ پیڑاں اور تھے پھکیاں اور ان کو جو پیڑ ہے وہ تو وہ ہے کہ ان کا ابا جو ہے وہ حضور بھی تو ناراض تھے نا. مرد کلندر نے کیا کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مناتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی جب آمد ہوئی، چرند پرند نباتات جمادات، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، زمین والے، آسمان والے، ہر کوئی خوشی منا رہا ہے. ادھر والے ادھر آ رہے ہیں، ادھر والے ادھر جا رہے ہیں. وہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ بس ایک ہی نعرہ تھا، مصطفیٰ آ گئے، مرتضیٰ آ گئے. اور ہر کوئی کہہ رہا تھا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کے ماں تیرے جیا، تیرے جیا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا. بچے بچے کی زبان پر جاری. مگر اس عالم میں انسانیت کے اندر جہاں ہر چیز خوشیاں منا رہی ہے، ایک بدبخت شیطان لعین ایسا تھا کہ جو اس وقت واویلا کر رہا تھا کہ حضور کیوں آئے. پوری کائنات خوشیوں میں لگی ہے، یہ اکیلا واویلا کر رہا ہے، چلا رہا ہے. اس کی ضروریت اکٹھی ہو کر کہتی ہے تجھے کیا ہوا؟ آج تو ہر طرف خوشیوں کا سما ہے. اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم، آج اللہ کا وہ پیارا حبیب، وہ پیارا نبی دنیا میں تشریف لے آیا ہے جس کو یہ اذن ملے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیارے حبیب جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہم تو اس وقت تک تیری امت کو معاف کرتے چلے جائیں. یہ شفاعت کا اذن تو میرے محبوب علیہ السلام کو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی آمنہ پاک، سارے بولو رضی اللہ عنہا، رضی اللہ، رضی اللہ. یہ بھی بڑے آج کچھ بدبخت ایسے ہیں جو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر حضور کی ماں کو کافرہ کر رہے ہیں، اور عملی طور پر میری محبوب علیہ السلام کی اماں جان کی قبر مبارک کو شہید. مجھے بتاؤ آپ کی اور میری ماں ہو تو حکم آ جائے ان الجنت تحت اقدام الامہات،
تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے. مانتے ہو نا اس بات کو؟ آپ کی جنت کدھر ہے؟ آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے. کتنے ایسے بیٹھے ہو جن کی مائیں حیات ہیں، زندہ ہیں، جن کی مائیں؟ بتاؤ مجھے ذرا، ہاتھ کھڑا کرو، دیدار کریں. آج جب یہاں سے اٹھ کر جاؤ نا، ماں جاگ رہی ہوئی نا، تو ماں کے قدموں والے سائڈ پر اپنے لب رکھ کر ماں کے پاؤں کو چوم لے. ماں کا بڑا ہے. جن کی دنیا سے چلی گئی نا، جب کبھی ماں کی قبر انور پر حاضری کا موقع ملے تو ماں کی قبر پر پائنتی والی سائڈ پر بوسہ دے دیا. رب تمہیں اس پر بھی اجر عطا. اللہ اکبر. تیری اور میری ماں ہو، اس کے قدموں کے ساتھ دھوڑ مٹی خاک لگی ہو، پھر بھی تیری اور میری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. مجھے بتاؤ، وہ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام، جس ماں کے بطن میں 9 ماہ پرورش پاتا رہا، اس ماں کی عظمت کی کیا کہنا ہے؟ اے آمنہ تجھ پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم. اللہ اکبر. بڑا ظلم ہے آج حضور علیہ السلام کے والدین کریمین پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. یاد رکھیں، جو نبی امت کے لیے شفاعت کرنے والا ہو، یہ بتاؤ اس کے اپنے ماں باپ کے اندر کیا شان اور مقام. اس نبی کا کلمہ پڑھ کر آج ایک حافظ قرآن بنے، اس کے والدین کو قیامت والے دن نورانی تاج بنائے جائیں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ؟ تو انبیاء ہیں. فرمایا جائے گا نہیں، انبیاء نہیں. تو فرمایا کون ہے؟ فرمایا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن والدین ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی دولت حفظ کرائی. تو مجھے بتائیں، ان لوگوں کا جو حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہوئی، ان کو یہ مقام ملا، تو بتاؤ جن کا اپنا بیٹا سید الانبیاء، اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے ابا حضرت عبداللہ تک، اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، فرمایا میں پاک رحم، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو ہمارے پاس علماء نے جب انفسکم پڑھا ہے تو اس پر پھر جو بحث کی ہے، اس کے اندر پھر حضرت صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملے لکھے ہیں نا حضور علیہ السلام کے پورے شجرہ نسب میں، وہ کمال کے ہیں. بس اتنے پر اکتفا کرو. فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے واضح پیغام دے دیا، میں اپنی ماں سیدہ آمنہ سے لے کر سیدہ حوا تک، اپنے ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ پاک سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک، ہر دور میں میں توحید پرستوں کے پشتوں سے توحید پرستوں کے رحموں میں آتا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پاس آتی، فرماتی ہے کہ میرے بدن سے، عام عورتوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہونا تو خون کی بو آتی ہے، فرماتی ہے میرے جسم سے اس وقت کستوری کی خوشبو مہک رہی. اور فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، بڑا عجیب منظر تھا. اللہ اکبر. خرج منی نور، میرے بدن سے اتنا نور نکلا، میں نے شام کے محلات کو اس نور کے اندر جگمگاتا ہوا دیکھ لیا. اور پھر یہی نہیں، دوستان، آج ہم جھنڈیاں لگائیں، ہم کمکمے لگائیں، چراغاں کریں، محافل سجائیں، لوگوں کو نہ جانے کیوں تکلیف ہونے شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. پیغام یہ ہے کہ جب میرے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اس موقع پر فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا کیا نام ہے اس کا جناب؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام
آپ 3 جھنڈے لے کر آئے، 3 جھنڈے لے کر آئے. یہ میں اپنے بچوں کو سبق یاد کرا. یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا اپنی اولادوں کو 3 باتوں کا علم سکھاؤ، ان کو 3 ادب سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی. اگر یہ بچے اس رات گئے میں یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، تو یہ ہمارا حق اور فرض بنتا ہے کہ ان بچوں کی اچھی تربیت کریں. یہ کل اسکول میں، کالج میں ان کے ٹیچریں اگر ان سے چھیڑخانی کریں نا، یہ کم از کم ان کو بتا سکیں کہ ہم نہیں لگا رہے. جبریل امین آئے حضور کی ولادت پر اور اللہ کے حکم سے آئے. فرشتہ وہی کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے. اگر نئی طبیعت مانتی تو یہ سما الفطرت کو پورا پڑھ لینا، پھر سمجھ آ جائے. جبریل امین آئے 3 جھنڈے لے کر. پہلا جھنڈا آپ نے کعبۃ اللہ کے چھت پر گاڑا. کعبۃ اللہ کے چھت پر گاڑا. دوسرا جھنڈا حضرت سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر لگایا. تیسرا جھنڈا مسجد اقصی پر لگایا گیا، بیت المقدس میں. شاعر نے کیا خوب کہا: بیت اقصی بر مکان آمنہ نصب ہو گئے پر جمالا مسالہ. جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضور کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت کعبۃ اللہ میں تھا. کعبہ رقص کرنے لگا، بجنے میں آیا، گھومنے لگا. صاحب صبر خدا اور ارشاد اس کو نقل کیا. کعبہ جب رقص کرنے لگا، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں کعبے کے در و دیوار سے آوازیں آنے لگی. میں نے اپنے کانوں کو ان آوازوں کی طرف متوجہ کیا تو کعبے کے در و دیوار سے یہ آواز آ رہی تھی: ولد المصطفیٰ والمختار الذی طالب بیدہ الکفار. یعنی کعبہ بھی جھوم کر رہا تھا مصطفیٰ آ گئے، مرتضیٰ آ گئے. ولد المصطفیٰ والمختار. آج ہمارے بچے جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں، کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، یاسین کی آمد. جو نہیں بول رہے وہ بھی بولے مرحبا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. اچھا، یہ ہم لگائیں تو شرک اور بدعت کے فتوے، تو جہاں سے توحید کا پرچم بلند ہو رہا ہے، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ کے در و دیوار سے آواز آ رہی ہے: مصطفیٰ آ گئے، مختار آ گئے. ولد المصطفیٰ والمختار الذی طالب بیدہ الکفار. آج وہ مصطفیٰ آ گئے، آج وہ مرتضیٰ آ گئے جن کے دست مبارک سے کفار ہلاک ہوں گے. یامر بعبادت الملک العلام. وہ ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دے گا. کعبہ بھی آج جھوم رہا ہے کہ مجھے بتوں سے پاک کرنے والا نبی آ گیا. ولد المصطفیٰ والمختار. مجھے بتاؤ، کعبہ جس کی آمد پر خوشی منائے تو ہم اہل سنت و جماع اس نبی کی آمد پر خوشی نہ منائے؟ ہم نہ جھومیں، ہم نہ اپنے لب جھومیں؟ اور پھر یہی نہیں، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف جن کو بھیجنے کا رب نے اس امت پر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب ذوالجلال نے چاند دیا،
ستارے، ہر چیز، رہنے کے لیے اچھا مکان دیا، پہننے کے لیے کپڑا دیا. کبھی یہ نہیں کہا تمہیں روٹی ملی یہ کیا احسان کیا، نہیں. لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی کہا کہ اب رب نے تم پر اپنا احسان کیا کہ اپنا پیارا حبیب تمہیں عطا فرما دیا. اللہ کا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حبیب اپنے ان امتیوں سے کہہ دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جب ان کے پاس رب کا فضل آ جائے، رب کی رحمت آ جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر ہوئی جو قرآن خود جانتے ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا رب کا فضل کیا، رب کی رحمت کیا ہے. توجہ ہے، سن رہے ہیں؟ سے سبحان محبت سے کہیں سبحان اللہ. اتنی محبت سے کہیں کہ آج شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے کہ جس پر آمد پر میں وابیلا کر رہا تھا، آج اسی نبی کی آمد کے تذکرے پر یہ رب کی وحدانیت اور اس کی پاکی کا بیان کر رہے ہیں. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سنو اللہ کا قرآن. میرا رب قرآن میں 22ویں سپارے میں اعلان فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وقت میں دامن میں گنجائش نہیں مگر نبی کا معنی غیب بتانے والا اعلی حضرت امام اہل سنت کی زبانی کرتا. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. شاہدم و مبشرم و نذیرہ کا تفسیر میں جاتا. اللہ اکبر. سراجم منیرہ کی تفسیر میں جاتا. صرف بتانا یہ مقصود ہے. اے کائنات والو رب کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدم ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ کا سب سے بڑا فضل آمنہ کا لال، اللہ کا سب سے بڑا فضل عبداللہ کا جان، اللہ کا سب سے بڑا فضل 1.25 لاکھ نبیوں کا امام، اللہ کا سب سے بڑا فضل تاجدار ختم نبوت حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اور اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی رحمت کون سی ہے. جب اللہ کی رحمت آئے تو ہم خوشیاں منائیں. اعلان ہوتا ہے 17ویں سپارے کے اندر میرا رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. اللہ فرماتا ہے بفضل اللہ وبرحمتہ، جب رب کا فضل آ جائے، اس کی رحمت آ جائے، فبذالک فلیفرحوا، کیا کرو؟ اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ کی رحمت. اچھا مجھے بتاؤ، آپ کے بچے کی شادی ہو، آپ نے کبھی کسی مفتی سے جا کے فتویٰ پوچھا ہے مفتی صاحب بتائیں لمبی بیماری آئی ہوئی ہے، موٹا گوشت پکائیں کہ نہ پکائیں؟ مفتی صاحب بتائیں چھوٹا بنائیں یا مرغا ہی چلے گا؟ ہاں جی کبھی پوچھا ہے؟ نہیں. کیوں؟ جب گھر کے اوپر لائٹیں لگانے لگتے ہو 10,000 روپیہ الیکٹریشین کو ایڈوانس میں دیتے ہو، کبھی کسی مفتی سے جا کے پوچھا؟ نیٹ پہ جا کے کسی گوگل مفتی کو آپ نے پھرولا ہے کہ یار یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیوں؟ کہتے جی ہمارا بچہ ہے، ہماری خوشی ہے، بیٹی کی شادی ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ 10,000 کا جہیز لے کر آتے ہو. کبھی پوچھا کہ صاحب شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا تھا؟
نہیں پوچھتے ہو کیوں؟ وہ یار جب سارے کام کرو، بچہ پیدا ہوا، تم نے ختنے کرائے، تم نے عقیقہ کیا، پوچھا ہی نہیں. جب سارے کاموں پر نہیں پوچھتے ہو تو کیا نبی پاک علیہ السلام سے اتنی بھی محبت نہیں رہی کہ جب حضور کی آمد کا تذکرہ ہو تو پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کہیں لگانا ثواب ہے یا گناہ؟ تو سوچنے کی بات ہے، اپنے اندر جھانکو. ان لوگوں کے لیے یہ درس عبرت ہے، اپنے اندر جھانکیں، دیکھیں کہیں وہ ایمان والا خانہ کہیں بالکل خالی تو نہیں ہو گیا. ایمان نام ہے حضور علیہ السلام کی محبت کا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. دو چار منٹ اوپر ہو چکے ہیں، میں یہی پر بات کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں. آپ کو صرف دو باتیں سنانی ضروری، صرف دو باتیں شوق سے سن رہے ہیں. علامہ راشد صاحب کو سنا دوں گا، وہ اپنی باری پر آپ کو سنا دیں. سننے کا دل ہے؟ ہاں جی. سرکار کی آمد، ہاتھ نکال کر میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون حضور کی آمد کی اور حضور کے تذکرے کی، حضور کی میلاد کی بات کو سننا چاہتا ہے. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. اچھا آج آگے آپ نے محفل سجائی ہے، اللہ قبول فرمائے. غزوہ تبوک سے واپسی میرے کریم اقبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبی علیہ صاحب والسلام میں تشریف لائے. یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہم نے حضور کے جو اخلاق حسنہ ہے نا، حضور کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس کو بھی اپنی زندگیوں کو اپلائی کرنا ہے. یہ سارے یہ سنیں، غور کریں. جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں نا، وہ بھی غور کریں، اپنے مردوں کو بتائیں. یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب حضور سفر سے باہر سے تشریف لاتے تھے، ڈائریکٹ گھر میں جاتے، پہلے اللہ کے گھر میں جاتے. وقت مکروہ نہ ہوتا تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد ادا فرماتے، پھر گھر میں پیغام بھیجتے، گھر والوں کو پتہ چل کے سرکار، پھر سرکار تشریف لے. حضور علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس بھی آئے نا، آقا علیہ السلام مسجد نبی میں، غلام بھی مسجد نبی. حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے. اچھا یہ وہی چچا ہے حضرت عباس. جب مدینے میں قحط پڑ گیا نا، جرنیل صحابہ 25 لاکھ مربع میل کا آ گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کے چچا کو پکڑا نا، دامن پکڑ کر گنبد خضرا کے سامنے لے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ اس گنبد والے، اس روزہ انور والے تیرے پیارے حبیب کے چچا کو لے کر آیا ہوں، مدینے میں بارشیں نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے، اے اللہ حضور کے چچے کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں، بارشیں عطا فرما. اتنی شانوں کا مالک حضور کے چچا حضرت عباس. باپ کس کا ہے؟ قرآن کا پہلا مفسر جس نے قرآن کی سب سے پہلے تفسیر کی، حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار کو خود فرمایا کرتے تھے، بھتیجے علم مقام مرتبے میں آپ بڑے ہیں، عمر میں آپ سے تھوڑا بڑا. فرماتے تھے کہ میں دیکھتا تھا آپ بوڑھے میں ہوتے تو جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہلتا چاند ادھر جھک جاتا. تاجدار بریلی مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے کتنا خوبصورت یہاں پر جو ہے نا سبق دیا. آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے واقعے کو شعر میں ڈالا. پتہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی خوب چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا. آئے دو زانو ہو کر سرکار اللہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں قصیدہ لکھا، اگر اجازت ہو تو سناؤ. یہ حضرت عباس فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام سے اجازت ہو
میرے محبوب علیہ السلام نبی عطا کیا، یہ تمہیں دین عطا نہیں. حضور نے اس موقع پر ہر عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دیوانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پیغام ارشاد فرمایا، فرمایا چچا سنائیے اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، رب آپ کے منہ کو بھی سلامت رکھے. جو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا. اچھا وہ طویل قصیدہ ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، کہ دامن میں گنجائش نہیں، بس سادہ الفاظ میں. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نا وہ حضور کی خاص میلاد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آج کہتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ فَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. أَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ، حضور جب آپ کی دنیا میں جلوہ کری، آپ کا جب میلاد ہوا، آپ کی ولادت باسعادت، اشرقت الارض، زمین پر آپ تشریف لے آئے. فضاءت بنورک الافق، وہ آپ کا زمین پر آنا کیا تھا کہ آپ کے نور سے آسمان کے سارے کنارے بھی روشن ہو گئے. اچھا یہ قصیدہ طویل ہے، صرف بتانا یہ ہے کہ یہ پڑھ رہا جا رہا ہے، یہ کہاں پر پڑھا جا رہا ہے؟ وہ مسجد نبوی جس میں تم اور میں نماز پڑھے، ایک تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر ریاض الجنہ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ فَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. آج ہم بھی جب محفل میلاد سجاتے ہیں، گلباز صاحب نے سجائی، علماء سارے اپنی اپنی مسجدوں میں سجا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ آؤ ہم آمد مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم سرکار کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، حضور کی پیدائش کے وقت کے جو معجزات رونما ہوئی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو مسجد نبی میں یہ کیا ہو رہا تھا؟ کون کر رہا تھا؟ ذرا سمجھیے. وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آج آپ میلاد حال میں مغل ہاؤس میں محفل کر رہے ہیں، مگر اس محفل پر قربان جانے ہماری کہ جہاں وہ مسجد نبی کا پاکیزہ صحن جس میں یہ محفل میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اس کے سننے والے مجھ اور آپ جیسے گناہگار نہیں بلکہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے. سنانے والا عام نہیں، قرآن کے پہلے مفسر حبر الامہ کا والد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، حضور کی اہل بیت کا فرد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور اس محفل کی صدارت کرنے والی کوئی عام ہستی نہیں، صدر بزم کائنات جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور اگر وہاں پر میلاد منانا جائز ہے تو یہاں پر میلاد منانا کیوں نہ جائز ہے؟ اور پتہ ہے کیا؟ ساری باتیں اس قصیدے کے اندر حضور کے نور پر ہے، حضور کی ولادت پر. وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ آپ کو سنا ہے نا، ایک اور برکت کے لیے سنا دیتا. آپ کے چچا آپ کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَدِمًا فِي صُلْبِ أَنْتَ كَيْفَ يَخْتَرِقُ. حضور جب آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو آگے نار نمرود میں ڈالا گیا، آگ نے آپ کو جلایا نہیں، تو خود یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آگ کیسے جلاتی؟ فی صلبی انت کیف یحترق. حضور ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں، ان کی صلب میں نور محمدی جو جگمگا رہا تھا. آج ہم نہیں کہتے آج عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گئے آقا نور والے جن کا سارا نور ہے. یار اگر یہی بات حضرت عباس حضور کے سامنے بیٹھ کر کرے تو میلاد جائز، اور اگر آج ہم یہاں پر کریں تو ناجائز. کیوں؟ کتنا ڈیفرنٹ ہے ان بدبختوں کا. اس لیے کہ ان کے ابا حضور کو تکلیف ہوئی تھی، آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کہیں گے کہ وہ تو جن ہے، شیطان تو جنوں میں سے تھا. میں نے کہا انسانوں میں بھی شیطان موجود ہے.
اٹھاؤ قرآن آخری سورت الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ فرماتا ہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو شیطان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بندہ گزرا, حضور نے فرمایا اس کے شر سے بچو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ شیطان ہے. حضور انسان ہے. فرمایا اللہ نے کچھ شیطان جنوں میں سے بنائے ہیں, کچھ انسانوں میں بھی بنائے. تو اگر آج جو حضور کی محفل میلاد سے روکے تو سمجھ جاؤ پکا وہی ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا آل سنت کو آباد رکھے, میرے آقا کریم کا میلاد ہوتا رہے. 4 ربیع الاول کی رات جاری اور 5 ربیع الاول کو نواسہ رسول شہید کربلا امام عرش مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جنتی جوانوں کے پہلا سردار نبی پاک علیہ السلام نے جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا, اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, اور جو حسن سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر. 5 ربیع الاول 5 ربیع الاول حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اور جب آپ کا ذکر خیر کیا جائے سرکار خوش, اس لیے کہ پورے خاندان مصطفیٰ علیہ السلام میں حضرت امام حسن پاک سے بڑھ کر کوئی بھی شبیہ مصطفیٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ظاہری جسم مبارک وہ حضرت امام حسن سے بڑھ کر کسی کا نہیں. اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے. اور پھر اس بیٹے نے اپنی 6 ماہ کی خلافت کے دوران حضور نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال قائم رہے گی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد 6 مہینے بچتے تھے, وہ 6 مہینے امام حسن پاک کے ملا کر آپ خلفائے راشدین المہدیین. پھر آپ نے اپنی یہ خلافت چھوڑ کر خلافت کی مدت ختم ہوئی, آپ نے پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ چل رہی تھی اس پر آپ نے صلح فرما کر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خود ہی نہیں بلکہ امام حسین دونوں بھائیوں نے مل کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت. اب تکلیف یہ ہے ہمارے نادانوں کو, اس دور میں بھی انہوں نے کہا تھا ہے حسن تو نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے. آپ نے فرمایا تھا اگر اس دنیا میں شرم سے سر جھک بھی گئے تو کچھ مسئلہ نہیں, آخرت میں فخر سے بلند ہو جائیں. امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے سے ان رافضیوں نے آپ کے پاؤں مبارک کے نیچے سے مسلح کھینچا, انہوں نے آپ پر زجر و توبیخ کی, مگر امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کے پائے ثبات میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں آئی. اس لیے آج ایک طبقہ صرف حسین حسین کر رہا ہے مگر حسن حسن نہیں کر رہا. اس لیے آل سنت کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی نعرہ لگے تو اس وقت بھی یہ ہو دل کی ٹھنڈک آنکھ کا چین یا حسن یا حسین. دل کی ٹھنڈک آنکھ کا چین. خادم الفقراء کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ پرسوں جو عالم دین آ رہے ہوں تو ان کو پہلے یہ پیغام دے دیں کہ آج 5 ربیع الاول بھی ہے, میلاد مصطفیٰ بھی ہے, شہادت امام حسن مجتبیٰ بھی ہے, اس کو ٹچ کریں. میں نے صرف آپ کو تھوڑا سا یہ کیا کہ 5 ربیع الاول حضرت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی شہادت. امام حسن کا ایک واقعہ صرف آپ کی بارگاہ میں آپ سب کی حاضری پیش کرنے کے لیے اور اس کے بعد دعا کا سلسلہ. امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں باتیں چلی, بیٹھے تھے, باتوں باتوں میں ذکر چل پڑا. اس نے کہا کہ میں اس عظیم باپ کا بیٹا ہوں. حاتم طائی کی صحافت تو بڑی مشہور ہے نا, آپ جانتے ہیں. کوئی کنجوسی کرے نا کچھ تھوڑا سا بڑا تو حاتم طائی کا بیٹا کہنے لگا کہ میرا باپ وہ تھا کہ ہماری حویلی کے 10 دروازے تھے, مانگنے والا سائل ایک دروازے پر آیا نا
تو اس کو میرے باپ نے دیا. جب دوسرے دروازے پر آیا تو پھر بھی میرے باپ نے دیا. تیسرے پر مانگنے آیا پھر بھی دیا. حتیٰ کہ 10 دروازوں پر آ گیا. میرے باپ کے کبھی میرے بابا کے پیشانی پر بال نہیں پڑے. آپ نے 10 دروازوں اس کو دیا. یہ شان بیان کر رہا تھا فخری انداز میں اپنے بڑوں. امام حسن پاک رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے. کہنے لگے یار وہ در ہی کیا ہے جس پر مانگنے والا آئے تو ایک دروازے سے اس کا جی نہ بھرے تو دوسرے پر آئے تیسرے پر آئے. فرمایا میں تجھے اپنے نانا حضور رحمت عالمیان کی سخاوت بتاتا ہوں. فرمایا میرے نانا جان اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت وہ ذات ہے جس کے در پر جو ایک بار آیا پھر کسی دوسرے در پر جانے کی حاجت ہی نہیں پڑی. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. میرے قریب سے گر کسی نے قطرہ مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اور میرے امیر المجاہدین علیہ رحمہ نے تو فیض آباد میں بچے کو یہ شعر یاد کرا دیا تھا کہ آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں یہ آپ کا شعر جو ہے وہ پڑھا بھی جاتا ہے. تو آپ یہ سارے اگر مل کر اس کو پڑھ لیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ہے. اللہ اکبر کبیرہ کہ یہ وہ انداز ہے. فرمایا کہ وہ کون سا در ہے کہ جب 10 بار جانا پڑے. تو فرمایا یہ تو وہ در ہے جہاں پر جس نے آ کر جتنا مانگا حضور نے ایک بار عطا کیا پھر دوبارہ کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. ابو ہریرہ آئے یا رسول اللہ حدیث یاد نہیں ہوتی ہے قرآن پڑھتا ہوں آپ سے بھول جاتا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ میں فضا بلند کیا اور میں جھولی پھیلاؤ. ابو ہریرہ کا بھی عقیدہ کتنا صاف تھا. صحابی تھے نا صحابی تھے اس لیے فوراً جھولی پھیلا دی. ورنہ کہتے نا حضور یہ دماغ کا مسئلہ ہے جھولی میں کیا ڈال رہے ہیں. سرکار نے ہاتھ مبارک فضا میں بلند کیا جھولی میں ڈالا کا سینے سے لگاؤ. فرماتے ہیں وہ دن آج کا دن جو بھی حضور سے سنا کبھی بھولا نہیں. دنیا سے جب جا رہے تھے ابو ہریرہ 5,500 حدیثوں کا تحفہ دے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بات ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. میرے کریم سے گر کسی نے قطرہ مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. سرکار علیہ السلام کی محفل میلاد کی برکتیں رب ہمیں لوٹنے اور سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقین جانیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا. آپ فرماتے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں جسے پیش کر کے تیری بارگاہ میں وسیلہ دے سکتے. ہاں جب حضور کا میلاد ہوتا ہے کھڑے ہو کر تیری محبوب پیارے حبیب کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں یہ ایک عمل ایسا ہے جسے تیری بارگاہ میں پیش کر کے میں وسیلہ دے سکتا ہوں. بس آپ بھی کھڑے ہو جائیں درود و سلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ